بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر ماہد آج ہم آگے آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے۔ کل ہم نے آیت نمبر 1 تا 5 پڑھی تھی، آیت نمبر 6 اور 7۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں سورۃ البقرہ کی کافروں کی ہدایت سے محرومی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں پہلے۔ انا بے شک الذین جو لوگ کفروا کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم نہ تنذرہم نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، ختمہ مہر لگا دی اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم دلوں ان کے دلوں، و اور علی پر، سمعہم ان کے کانوں، و اور علی پر، ابصارہم آنکھوں ان کی آنکھوں، غشاوۃ پردہ ہے، و اور لہم ان کے لیے عذاب ہے، عظیم بڑا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں ان آیات کے بارے میں جو ہے یہ بیان جو ہے تفسیر دیکھیں کہ دعوت و تبلیغ کے نتائج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ابتدا سے لے کر آج تک جب بھی انسان کو اللہ کی طرف بلایا گیا ہے تو اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں 3 قسم کے گروہ سامنے آتے ہیں۔ پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے اور مومنین اور متقین کہلائے۔ دوسرے وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے دعوت حق کی بھرپور مخالفت کی اور کلمہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے لیے کفار کا لفظ استعمال کیا، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے غصے کے حقدار ٹھہرے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو زبان سے تو کلمہ حق کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے کلمہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور جو ہے دل سے انکار کرتے ہیں، ان کو منافقین کا نام دیا گیا ہے۔ ان تینوں گروہ کا تذکرہ بھی اسی ترتیب سے کیا جا رہا ہے۔ پہلے جو ہے متقین کا تذکرہ کیا گیا، ہم نے صفات پڑھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے۔ اب دوسری جو ہے یعنی کہ 1 سے 5 تک وہ تھی، اب آیت نمبر 6 اور 7 میں جو ہے کفار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ آئے گا۔ اچھا، متقین کے بعد کفار کا تذکرہ ان آیت کریمہ میں کیا جا رہا ہے۔ کفر کے لغوی معنی چھپانے اور پردہ ڈالنے کے ہیں، چنانچہ عربی میں رات اور کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ رات دن کی روشنی پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور کسان بیج کو زمین میں چھپا دیتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں کافر سے مراد وہ شخص ہے جو اسلام کے مسلمہ اصولوں کا جان بوجھ کر انکار کرے۔ ان آیات میں کفار کی نفسیاتی حالت کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ امام ابن کثیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج تھا کہ کفار مکہ قرآن کریم سننے کے ساتھ ساتھ معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اور کفر پہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کا نزول ہوا اور اس آیت میں اس بات کی وضاحت فرما دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ ہر لحاظ سے مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کا ایمان نہ لانا صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگ ہر ڈرمی اور غرور و تکبر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حق کی پہچان کرنے میں یہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام محض دعوت حق ان کو پہنچانا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پہ وہ مہر لگ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کافروں کے گروہ کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے عبرت ناک انجام کے متعلق بتایا گیا ہے کہ دین حق کے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ان کے کان حق بات سننے پر آمادہ نہیں ہیں اور چاروں طرف پھیلی ہوئی قدرت کی واضح نشانیاں ان کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ ان باتوں کے ہوتے ہوئے وہ ایمان کیوں کر لا سکتے ہیں؟ گویا کہ دلوں پر مہر کا سبب وہ لوگ خود ہی بنے ہیں۔ اس طرح ہم حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، جیسا کہ ہم حد سے بڑھنے والوں کے لیے دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔ دل پر مہر لگانے کا فلسفہ اس حدیث مبارکہ سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے سبب اس کے دل پہ ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل سے وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو اس کے دلوں پہ بڑھنے والے دھبوں میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
اس طرح اگر اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو اس کے دلوں میں جو ہے وہ یعنی کہ پڑنے والے دھبوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ دلوں پر مہر لگانے کے الفاظ سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ دولت ایمان سے سب اس لیے محروم رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بلکہ اس سے مراد یہ کہ ان کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا گیا لیکن انہوں نے بار بار اس کا انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ اس آیت کے آخری حصے میں ان کو انجام کے بارے میں خبردار کر دیا گیا کہ ایسا متکبرانہ اور کافرانہ زندگی بسر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا بڑے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی کوئی سکون اور راحت نہیں، اور آخرت میں بھی انہیں عذاب کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اگر بار بار ایک چیز کی تبلیغ کی جا رہی ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگلی ہے آیت نمبر 8، 9، 10۔ اس میں منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آیات کا جو ہے وہ لغوی ترجمہ دیکھیں۔ لفظی ترجمہ: وا اور من سے ناس لوگ، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، و بالمؤمنین اور سات دن، والآخر اور آخرت، وا اور ما نہیں، ہم وہ بھی مؤمنین ساتھ ایمان لانے والے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، واہ اور ما نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، واہ اور ما نہیں، یشعرون، وہ سمجھتے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ فی میں قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم، پس زیادہ کیا ان کو، اللہ نے مرضن بیماری کو، وا اور لہم، ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک، بما کیونکہ کانوا وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے۔ ان کے دلوں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا اور ان کے لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں اس میں جو ہے ان آیات میں منافقین کا، پہلے متقین کا، پھر کفار کا، اب تیسری ان آیات میں جو ہے کس کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے۔ اچھا جی، پہلے جو تھے یعنی کہ فرما بردار متقی، دوسرے قانون الہی پہ کاربند رہنے والے، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان کے قانون کو توڑنے والے ہیں۔ یہاں ایک تیسری قسم کا ذکر ہے کہ لوگ محض دنیاوی مفادات کی خاطر صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل و دولت ایمان سے خالی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے منافقین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ منافق کا لفظ نفاقت سے نکلا ہے، نفق سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ایسی سرنگ کے ہیں جو دو منہ رکھتی ہے۔ غرض منافقت کے معنی دھوکہ دہی یا دوہری چال چلنے کے ہیں۔ اب نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق، یعنی کہ وہ جو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں یعنی کہ مکمل طور پر جو ہے وہ کیا کرنے والے ہیں، ایمان کی نفی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نفاق جو ہے ایسے لوگ جو ہے کفار سے بھی بدتر ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد کیا گیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دوسری قسم ہے عملی نفاق۔ اس قسم کے نفاق کے حامل لوگ نیک عمل میں سخت کوتاہی کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرنے سے بھی باز نہیں آتے، ان کا درجہ اعتقادی منافق سے کم ہے۔ منافقین کا آغاز مدینہ میں ہوا۔ اس گروہ کا رئیس عبداللہ بن ابی تھا جس نے مسلمان کو اندرون خانہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ مختلف واقعات میں آپ پڑھ بھی چکی ہیں۔ اچھا، منافقین کا کردار تاریخ کے آئینے میں سن 2 ہجری میں، جب ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا منافقین کے کردار کے بارے میں، سن 2 ہجری میں جب یہودی قبیلہ بنی قینقاع نے مسلمانوں کی مخالفت کی تو منافقین نے یہودیوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر عین میدان جنگ میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ مسلمان سے غداری کرتے ہوئے ان سے الگ ہو گیا۔ اس اچانک علیحدگی سے مسلمان کو بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ سن 6 ہجری میں غزوہ مرصی یا بنو مستلق سے واپسی پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو شدید ذہنی تکلیف پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے قرآنی آیات نازل کر کے منافقین کے ملعون ٹولے کا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔
مورخین نے اس واقعے کو واقع افک یعنی کہ جھوٹا واقعے کا نام دیا۔ سن 6 ہجری میں منافقین نے واقع افک کے علاوہ گھناؤنی حرکات کی اور شان رسالت میں گستاخی کا ارتکاب کیا۔ جب عبداللہ بن ابی سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو تو اس نے بجائے نادم ہونے کا اپنا رویہ مزید سخت کر لیا۔ سن 9 ہجری میں منافقین نے کسی دینی ضرورت ایک مسجد تعمیر کی جس میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشی اور منصوبے بناتے تھے۔ قرآن نے اسے مسجد زرار کا نام دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیا۔ منافقین کے اس کردار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ ان کی سازشوں اور شرارتوں کا پردہ چاک کیا ہے، جس میں سب سے پہلا مقام سورۃ البقرہ کی آیات ہے۔ اب ان آیات کی روشنی میں ہم منافقین کی علامت کا جائزہ لیں کہ ان آیات میں منافقین کی پہلی اور سب سے بڑی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے ایمان لانے کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، یعنی زبان سے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے ہیں اور بظاہر ان کے اعمال کو بھی حقیقی مسلمانوں کی طرح ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کو دل کی گہرائیوں سے قبول ہی نہیں کیا، اس لیے ان کا ایمان لانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس آیت سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس شخص کا دعویٰ ایمان سچا ہے جو دل کی گہرائیوں سے اسے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، ورنہ اگر کوئی شخص ایمانی دعویٰ بھی کرتا ہے اور بظاہر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے لیکن اس کا دل اس پر مطمئن نہیں ہے تو ایسا شخص کا ایمانی دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ آگے منافقین کی چالوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ منافقین اپنی گھناؤنی حرکات اور منافقانہ چالوں سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ انہیں بار بار یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ حقیقت میں وہ مسلمانوں کے لیے کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک واضح دھوکہ ہے اور اپنی دھوکہ دہی کی چال پر وہ نہ صرف مطمئن ہے بلکہ اس میں دن بہ دن اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ منافقین جو منافقانہ طرز اختیار کیے ہوئے ہیں اور منافقانہ چال چل رہے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ یہ مومنین کو کچھ نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اس بات کو سمجھتے تو کبھی ایسی حرکات نہ کرتے۔ اس لا علمی کی وجہ سے دراصل وہ بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ ان کی چالیں خود ان پر الٹا کر دیتا ہے۔ منافقت ایک دلی مرض، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یہ لکھا ہے، یہاں دل کی بیماری سے مراد منافقت کینہ شک کی بیماری ہے جو منافقین میں بدرجہ تم موجود ہے، اور اس بیماری کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ کچھ کہتے ہیں اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایسی بیماریوں کا اگر جلد علاج نہ کیا جائے، اصلاح نہ کی جائے تو یہ اپنے ساتھ کئی دیگر اخلاقی بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ ان بیماریوں کی ابتدا جھوٹ سے ہوتی ہے کہ منافقین ہر بات میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسے سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ جھوٹ کبھی بھی سچ نہیں بن سکتا، اور مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس میں اور ان لوگوں میں منافقین میں دیگر اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ان کے دل اخلاقی جرائم کے اڈے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلی مرض کو اور بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ قبول حق کی صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بات ثابت ہے، منافقین کی نشانیوں میں سے ایک جھوٹ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا 3 نشانیاں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ منافقین کو ان کے غلط رویے کی وجہ سے وہ منافقانہ روش کی بنا پر عذاب علیم سے دوچار ہونا ہوگا، حالانکہ کفار کے لیے عذاب عظیم کا اعلان کیا ہے۔ چونکہ منافقین کا جرم زیادہ سنگین ہے اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ چونکہ ان کی منافقت یا جرم کی ابتدا بھی جھوٹ سے ہوئی ہے اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے محفوظ رکھے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔